آخری وقت ہے، کیا رونقِ دنیا دیکھوں، کیا رونقِ دنیا دیکھوں، کیا رونقِ دنیا دیکھوں، اب تو بس ایک گدن گئے، اب تو بس ایک گدن گئے کہ مدینہ دیکھوں، کہ مدینہ دیکھوں میرا دل۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ انشاء عربیہ میں آج ہم انشاءاللہ الدرس الخامس پڑھیں گے، الدرس الخامس یعنی لیسن نمبر 5، سبق نمبر 5۔ سب سے پہلے ہمارے سامنے ایک اسم آیا جسے بولتے ہیں محفظۃن، عربی میں محفظۃن بولتے ہیں بیگ کو، عربی میں محفظۃن بولتے ہیں بیگ کو، مکتبن ڈیسک کو، لوحن تختی، قرۃن گیند، کبشن مینڈا۔ یا یہ ضمیر ہے متکلم کی، اس کا معنی ہوگا میرا، میری۔ یہ تمام جو آپ نے ابھی اسما پڑھے ہیں تمام کی تمام اسم ہیں، اور اس میں اسم کی علامت تنوین پائی جا رہی ہے۔ تنوین ہونا یہ اسم کا خاصہ ہے۔ جب آپ نے اسے اسم بولا تو یہ حرف سے حرف بھی نکل گیا اور فعل بھی نکل گیا، تو اب یہاں پہ مراد صرف اور صرف اسم ہوگی، اسم۔ پھر اسم منصرف ہے یا غیر منصرف ہے تو یہ منصرف ہے، معرب ہے کہ یہ مبنی ہے تو یہ معرب ہے، یعنی اس پر تینوں اعراب آ سکتے ہیں، مبنی پہ اعراب نہیں آتے۔ محفظتی، محفظتی کا معنی ہوگا میرا بیگ۔ یہ یا ضمیر متکلم کی ہے، اس کا ترجمہ ہم نے کیا میرا یا میری۔ محفظتی میرا بیگ، لوحی میری تختی۔ یہ مرکب ناقص ہے، یعنی اس کے اندر ابھی بات مکمل نہیں ہوئی۔ کبشی میرا مینڈا، مکتبی میرا ڈیسک، قرتی میری گیند، کتابی میری کتاب۔ اب جو آ رہا ہے آگے جملہ، یہ جملہ تام ہے۔ ھذا تفاحی، ھذا اس میں اشارہ، آگے جو تفاح مضاف اور یا ضمیر جو ہے مضاف الیہ، یہ مشار الیہ خبر بن جائے گا۔ معنی کیا ہوگا؟ ھذا تفاحی، یہ میرا سیب ہے۔ یہ جملہ تام، یہ مکمل کلام بن گیا آپ کا۔ ھذا تفاحی، یہ میرا سیب ہے۔ تفاحن بولتے ہیں عربی میں سیب کو، تفاحن سیب کو بولتے ہیں۔ یا ضمیر آئی ہے، اس کا معنی ہوتا ہے میرا، میری، اور ھذا یہ اس میں اشارہ ہے اور مذکر کے لیے آیا ہے، یعنی مبصر، یعنی جو چیز نظر آنے والی ہوتی ہے اس کی طرف اشارے کے لیے ھذا لے کر آتے ہیں، واحد کے لیے، مذکر کے لیے۔ ھذہ اجازتی، یہ میرا امرود ہے۔ ھذہ یہ اس میں اشارہ ہے لیکن یہ مؤنث کے لیے اور واحد کے لیے، کیونکہ اجازتن جو ہے امرود، اس کے اندر آخر میں گول تا آ رہی ہے، اور جو گول تا ہے یہ مؤنث کی علامت ہوتی ہے۔ ھذہ اجازتی، یہ میرا امرود ہے۔ اب یہ جملہ تام بن گیا آپ کا۔ ھذہ دراجتی، ھذہ یہ اس میں اشارہ، دراجتی جو ہے یہ مضاف یا ضمیر مضاف الیہ، یہ اس کا مشار الیہ بنے گا اور یہ جملہ مکمل ایک مرکب میں تام بن جائے گا۔ تو ھذہ دراجتی کا معنی ہوگا یہ میری سائیکل ہے، یہ میری سائیکل ہے۔ اور دراجتن جو ہے یہ عربی میں مؤنث کو بولتے ہیں، اس میں مؤنث کی علامت گول تا آ رہی ہے۔ مؤنث کی 3 علامتیں ہم نے ذکر کی ہیں، آخر میں گول تا، الف مکسورہ اور الف ممدودہ۔ الف مکسورہ کسے بولتے ہیں؟ وہ الف جس کے بعد حمزہ نہ ہو، جیسے موسیٰ، عیسیٰ وغیرہ، اور الف ممدودہ وہ الف جس کے بعد حمزہ ہو، جیسے حمراء، سوداء وغیرہ۔ تو یہ جو ہے دراجتن یہ مؤنث ہے، اس لیے ھذہ اس میں اشارہ بھی مؤنث لے کر آئے ہیں۔ ھذہ قطتی، یہ میری بلی ہے، یہ بھی
مرکب تام کی مثال ہے۔ آگے جو مثال آ رہی ہے آپ کے سامنے، شاتن سوداء شاتی، یہ شاتن یہ موصوف ہے اور سوداء یہ اس کی صفت ہے، یعنی وہ مرکب جس کے اندر دوسرا جو جز ہوتا ہے وہ پہلے جز کی اچھائی یا برائی کو بیان کرتا ہے، جیسے راجل صالح نیک مرد، راجل فاسق برا مرد۔ اب شاتن عربی میں بولتے ہیں بکری کو، سوداء یہ اس کی صفت آئی ہے اور یہ مؤنث ہے۔ دیکھیں موصوف صفت کے اندر اگر کبھی صفت جو ہے مفرد ہوتی ہے، کبھی جملہ اگر مفرد ہو تو 10 چیزوں میں مطابقت ہوتی ہے، رفع نصب جر، واحد تثنیہ جمع ہونے میں، مذکر مؤنث ہونے میں، معرفہ اور نکرہ ہونے میں۔ اب شاتن موصوف ہے، مؤنث ہے، آخر میں گولتا آ رہی ہے، سوداء صفت یہ بھی مؤنث ہے اور یہ کیونکہ الف ممدودہ یہ علامت ہے مؤنث کی۔ شاتن سوداء عربی کے اندر پہلے موصوف آتا ہے پھر صفت، لیکن اردو میں جب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں تو پہلے صفت کا کرتے ہیں پھر موصوف کا، یعنی کالی بکری، شاتی یہ مضاف مضاف الیہ کے خبر بن جائے گی، کالی بکری میری بکری ہے، جملہ تام بن جائے گا اور یہ آپ کا مکمل ایک آپ کو اسناد حاصل ہو جائے گی۔ شاتن سوداء شاتی، کالی بکری میری بکری ہے۔ کتاب کبیر کتابی، کتاب موصوف کبیر صفت۔ اب دیکھیں کتاب مذکر ہے موصوف، کبیر صفت یہ بھی مذکر، کتاب نکرہ ہے اور کبیر بھی نکرہ ہے، اور کتاب مذکر اور کبیر بھی مذکر، اور کتاب واحد کبیر بھی واحد، یہ موصوف صفت کے اندر مطابقت دیکھ لیں۔ کتاب کبیر، اب الٹ ترجمہ کریں گے اردو میں، پہلے صفت کا ترجمہ کریں گے پھر موصوف کا۔ بڑی کتاب کتابی میری کتاب ہے، یہ بھی مرکب تام کی مثال ہے۔ ہاں کتتن صغیرتن کتتی، چھوٹی بلی میری بلی ہے۔ قرۃ صغیرۃ قرتی، چھوٹی گیند میری گیند ہے۔ قلم کبیر قلمی، بڑا قلم میرا قلم ہے۔ تمرین الدرس الخامس، ما ھذا، یہ سوال کیا جا رہا ہے مذکر کے بارے میں، آپ نے جواب دینا ہے ھذا ثور، ھذا ثور۔ اب یہ آگے ما ھذہ، یہ آپ سے سوال کیا گیا کہ یہ کیا ہے، آپ کہیں گے ھذہ محفظۃ، ھذہ محفظۃ۔ پھر آپ سے سوال ہوا ما ذالک، اب یہ ذالک اس میں اشارہ بعید کے لیے اور مذکر کے لیے، اور اس کا ترجمہ کریں گے وہ، ما ذالک وہ کیا ہے۔ اب طائر کیونکہ یہ مذکر ہے، اسے مذکر استعمال کیا جاتا ہے تو ذالک لے کر آئے، ذالک طائر وہ پرندہ ہے۔ ما تلک، تلک یہ مؤنث کے لیے اس میں اشارہ ہے، ما تلک وہ کیا ہے، اب آپ کہیں گے تلک بقرۃ وہ گائے ہے۔ ما ھذا یہ کیا ہے، آپ کہیں گے ھذا ورد یہ پھول ہے۔ ما ھذہ یہ کیا ہے، ھذہ اجاست یہ امرود ہے۔ ما ھذا یہ کیا ہے، ھذا کتاب یہ کتاب ہے۔ ما ھذہ یہ کیا ہے، ھذہ دوات یہ دوات ہے۔ ھذا ورد یہ پھول ہے۔ ھذہ محفظۃ یہ بیگ ہے۔ اردو سے عربی میرا بیگ، ایک نمبر آپ کے سامنے آیا میرا بیگ، تو یہ میرا بیگ ہے تو یہ جملہ تام ہے تو یہ کے لیے ھذا آ جائے گا، یہ مونس ہے محفظۃ تو ھذہ ہی آئے گا، ھذہ محفظتی، ھذہ محفظتی یہ میرا بیگ ہے، یہ میرا ڈیسک ہے۔ اب اردو میں دیکھیں یہ میرا ڈیسک ہے تو یہ جملہ تام ہے، مرکب تام ہے، بالکل ایک اسناد حاصل ہو رہی ہے، ایک خبر معلوم ہو رہی ہے، یہ میرا بیگ ہے تو ھذا مکتبی، ھذا مکتبی وہ میری گیند ہے۔ میں نے آپ سے ابھی عرض کیا کہ وہ کے لیے ذالک آئے گا، اگر مذکر ہے تو ذالک، مؤنث ہے تو تلک، وہ میری گیند ہے کیونکہ قرۃ مؤنث ہے تو تلک قرتی، تلک قرتی وہ میری گیند ہے، یہ میری کتاب ہے۔ اب یہاں پہ اس میں اشارہ آئے گا ھذا، کیوں کہ کتاب مذکر ہے، ھذا کتابی یہ میری کتاب ہے، یہ میرا سیب ہے۔ اب تفاح عربی کے اندر سیب کو کہتے ہیں، اب سیب مذکر ہے تو ھذا تفاحی یہ میرا سیب ہے، وہ میرا امرود ہے۔ اب وہ کے لیے
تل کا لے آئیں گے کیونکہ اجازتن مؤنث استعمال کرتے ہیں، گولتا ہے آخر میں. تل کا اجازتی وہ میرا امرود ہے. چھوٹا خرگوش، یہ آپ کے سامنے موصوف صفت کی مثال آئی ہے، اور یہ مرکب ناقص ہے. موصوف صفت یعنی جس میں دوسرا جز جو ہے پہلے جز کی اچھائی یا برائی بیان کریں، یعنی چھوٹا خرگوش. اب عربی کے اندر پہلے موصوف آتا ہے پھر صفت. اب پہلے کیا لے کر آئیں؟ ارنبن صغیراتن. ارنبن صغیراتن، کیونکہ ارنبن جو ہے یہ مؤنث استماعی ہے، عرب والے سے مؤنث استعمال کرتے ہیں، اس لیے اس کی صفت ہم صغیراتن لے کر آئے ہیں. ارنبن صغیراتن، بڑی بلی. یہ بھی وہی مرکب ناقص کی مثال ہے، مرکب توصیفی کی مثال ہے. تو بڑی بلی. قطتن کبیرتن. قطتن کبیرتن، کالی بکری موصوف صفت کی مثال ہے یہ بھی. کالی بکری. شاتن سوداء. شاتن سوداء، میری سائیکل. دراجتی، میری موٹر. سیارتی، بڑی گیند. قرۃن کبیرتن. قرۃن کبیرتن، چھوٹی گیند. قرۃن صغیرتن. اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں ہماری ویڈیو کو جو شیئر کرے، لائک کرے. حمید علی مدنی چینل کو سبسکرائب کرے. یا اللہ ان کے والدین پر اپنی رحمت نازل فرما. ہر قسم کے موذی امراض بالخصوص کرونا وائرس سے تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آخری وقت ہے، کیا رونق دنیا دیکھوں، کیا رونق دنیا دیکھوں، کیا رونق دنیا دیکھوں. اب تو بس ایک دن گئے